پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ مرد حضرات بھی عورتوں کی طرح زیورات پہنتے ہیں۔ کان میں بالی، ہاتھ میں کڑا و زنجیر اور گلے میں چین و دوسری طرح کے زیورات آج کل فیشن ہیں، اور ان کو پہننا غلط بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بارہا ہم نے مسلمانوں کو بھی ہاتھ میں 2 اور 4 انگوٹھی پہنے دیکھا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے انگوٹھی و زیورات سے متعلق شرعی احکام اور مسائل پیش کریں گے۔ ان کو خوب اچھے سے سماعت کریں اور اپنی اصلاح فرمائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور اس عظیم گناہ سے ہر مسلمان بچ سکے۔ چلیے ہم احادیث مبارکہ سے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کو داہنے ہاتھ میں پہنا، پھر اس کو پھینک دیا، اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ الفاظ نقش تھے: محمد رسول اللہ، اور فرمایا کوئی شخص میری انگوٹھی کے نقش کے موافق اپنی انگوٹھی پہ نقش نہ بنوائے۔ اور حضور جب انگوٹھی پہنتے تو نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے۔ ابو داود نے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس نہ لانا جب تک اس کے گھنگرو کاٹ نہ لینا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی یا گھنگرو ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ ترمذی و ابو داود اور نسائی نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی مہک آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی پہن کر آئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہو؟ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا اور عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی بناؤ اور 1 مثقال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 گرام سے کم کی رکھو۔ یہ چند احادیث آپ نے سنی جن میں بہت سی باتیں انگوٹھی و زیورات سے متعلق آپ نے جان لیں۔ آئیے اب تفصیلی طور پر ان سے جڑے مسائل کو جان لیتے ہیں۔ مرد کو زیور پہننا بالکل حرام ہے۔ صرف 1 چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، 1 سے زیادہ انگوٹھی جائز نہیں ہے، اور جو 1 انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے اس کا وزن بھی 4.5 گرام سے کم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی پہنی تو یہ بھی ناجائز ہے۔ سونے کی انگوٹھی مطلقاً مرد پہ حرام ہے۔ انگوٹھی صرف چاندی کی ہی جائز ہے۔ دوسرے دھاتوؤں کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، جیسے لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ۔ ان تمام دھاتوؤں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں پہ حرام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے لیکن مرد نہیں پہن سکتا۔ مرد کو جو چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے اس سے مراد انگوٹھی کا حلقہ ہے کہ یہ حلقہ چاندی کا ہونا چاہیے۔ اس کا نگینہ ہر قسم کے پتھر کا ہو سکتا ہے، جیسے عقیق، یاقوت، زمرد اور فیروزہ وغیرہ۔ ان تمام نگینوں کے ساتھ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی جان لیں کہ جب لوہا، تانبا، پیتل یعنی سونے و چاندی کے علاوہ ہر طرح کے دھاتوؤں کا استعمال
زیور کے طور پر مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے، تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی منع ہے کہ یہ ناجائز کام پر لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آج کل یہ دیکھنے کو بہت ملا ہے کہ عورتیں طرح طرح کے کپڑے بنواتی ہیں اور ہر ایک کپڑے کے لیے میچنگ جویلری چاہتی ہیں، جو کہ سونے کی لینا سب کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ آرٹیفیشل جویلری خرید لیتی ہیں۔ یہ جویلری لوہے وغیرہ کی ہوتی ہے جن کا پہننا اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح کے زیورات سے ہماری بہنوں کو باز رہنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو بھی ان نقلی زیورات کی تجارت سے بچنا چاہیے کہ اس طرح کا بزنس کرنا حرام چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا لیا کہ لوہا بالکل نظر نہیں آتا تو اس کا پہننا جائز ہے۔ ایسے ہی سونے کے زیور میں بہت سے لوگ تانبے اور لوہے کی سلاخ ڈلواتے ہیں اور اس کے اوپر سونا چڑھا لیتے ہیں۔ یہ کرنا جائز ہے، جبکہ لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ بالکل بھی نظر نہ آئے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو انگوٹھی پہننا سنت بتایا گیا ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جان لیں کہ انگوٹھی ان کے لیے ہی مسنون ہے جن کو مہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے قاضی، مفتی، سلطان، عالم جو فتوے پر مہر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کو پہننا مسنون نہیں ہے، لیکن پہننا جائز ہے، کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں یا بائیں جس ہاتھ میں چاہیں پہن سکتے ہیں، اور انگوٹھی کو سب سے چھوٹی والی انگلی جس کو چھنگلیا کہتے ہیں اس میں پہنا جائے۔ مرد کو چاہیے کہ جب انگوٹھی پہنے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھے، اور عورتیں نگینہ باہر کی طرف رکھیں، کیونکہ عورت کا انگوٹھی پہننا زینت کے لیے ہے، اور زینت اسی میں ہے کہ نگینہ باہر کی طرف رکھا جائے۔ مردوں کو زینت کے لیے انگوٹھی پہننا ناجائز ہے۔ مردوں کے لیے وہی انگوٹھی پہننا جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی ایک نگینے کی ہو، اور اگر انگوٹھی میں کئی نگینے ہوں تو اگرچہ یہ انگوٹھی چاندی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے ایک بار میں ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا ناجائز ہے کہ یہ چھلے انگوٹھی نہیں ہیں۔ ہاں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ بارہا یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ چھوٹے لڑکوں کو سونے کے زیور پہنا دیے جاتے ہیں۔ یہ پہننا بھی حرام ہے اور پہنانا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح چھوٹے لڑکے کے ہاتھ میں مہندی نہ لگائی جائے کہ لگانے والا گنہگار ہوگا۔ خاص کر ہم نے شادی کے موقع پر لوگوں کو مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہناتے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں یا ہاتھ کے کچھ حصے میں یا صرف ایک دو انگلی میں مہندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ اس کو بتانے والا بھی گنہگار ہوگا، اور رسم و رواج کے نام پر اس کو کرنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اس سے ہم کو مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ یہ تمامی مسائل جو آپ کے سامنے زیورات کے متعلق ہم نے پیش کیے، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ آپ کی زندگی ہر طرح کے گناہ سے پاک ہو سکے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔